عشق کی دنیا میں اس ہستی کا نام حضرت بلال حبشی ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے عشق اور حضور سے محبت کی داستان جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رقم فرمائی ہے، وہ یقیناً ہر مسلمان مرد مومن جانتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال جو ہے وہ 20 محرم الحرام ہے، جس کی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ جو آپ کا یہ لقب ہے، یہی واضح کرتا ہے کہ آپ حبشی کالے رنگ کے تھے، لیکن جس زمانہ میں جس وقت میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تھے، اس زمانے میں بہت بڑے بڑے بادشاہ بھی تھے، قیصر و کسریٰ بھی تھے، بہت بڑے ظالم جابر حکمران بھی تھے، لیکن آج اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اس وقت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں کون کون سے بادشاہ تھے، کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ کسی کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اس وقت تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور سے جو محبت کی، اس محبت کا جو آپ کو صلہ ملا وہ یہ ہے کہ آج جو بچہ مؤذن بنتا ہے، مسجد میں اذان دیتا ہے، تو اس کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی مؤذن تھے، جن کی سنت کو ادا کرتے ہوئے میں بھی مؤذن بن گیا۔ تو آج بچہ بچہ مؤذن رسول کو جانتا ہے، ایک حبشی کالے رنگ کا، حبشہ سے آیا ہوا، کوئی نام نسب کچھ بھی نہیں، لیکن حضور سے محبت، حضور سے عشق اور دین اسلام کے ساتھ خلوص جو ہے وہ آپ کو جاوداں زندگی عطا کر گیا۔ اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دین اسلام کے وہ پہلے مرد ہیں جنہوں نے ظلم اور جبر برداشت کیے، آپ پر ظلم کی انتہا کی گئی، آپ پہلے مرد مجاہد جن کے اوپر ظلم کی انتہا ہوئی۔ بعد میں تو اور کافی سارے غلاموں پر، کافی سارے صحابہ پر ظلم ہوئے، لیکن آپ پہلے گئے۔ اور یہاں پر ایک بات عشق حقیقی سے جو ہمیں ملتی ہے، جو پیغام ہمیں ملتا ہے کہ یارو اگر اپنے آپ کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر قربان کر دو گے تو ساری دنیا تمہارے گن گاتی رہے گی۔ اگر خود کو عشق مصطفیٰ میں بالکل ختم کر دو گے، تم تو اس دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن رہتی دنیا تک تمہارا نام باقی رہے گا۔